السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ارسلان ایک پڑھا لکھا اور کامیاب نوجوان تھا جس کے لیے زندگی کے تمام فیصلے اس کی ماں زبیدہ بیگم کیا کرتی تھی۔ زبیدہ بیگم ایک اصول پسند خاتون تھیں جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد نہ صرف کاروبار سنبھالا بلکہ ارسلان کی پرورش بھی مثالی انداز میں کی۔ ایک قریبی عزیز کی شادی میں زبیدہ بیگم کی نظریں ایک لڑکی حیا پر ٹھہر گئیں۔ حیا اپنی سادگی، معصومیت اور بزرگوں کی بے لوث خدمت کی وجہ سے پوری تقریب میں نمایاں تھی۔ اس نے جس طرح وہاں موجود مومر خواتین کا خیال رکھا، اس نے زبیدہ بیگم کا دل جیتا۔ انہوں نے وہیں فیصلہ کر لیا کہ ان کے گھر کی رونق اور ارسلان کی شریک حیات یہی لڑکی بنے گی۔ جب انہوں نے ارسلان سے اس کا ذکر کیا تو جدید خیالات کے مالک ارسلان نے صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، امی، میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جسے میں نے دیکھا تک نہیں۔ میں پہلے اس سے ملوں گا، اسے سمجھوں گا، اور اگر وہ میرے معیار پر پوری اتری تبھی بات آگے بڑھے گی۔ زبیدہ بیگم ایک روایتی ماں تھی۔ انہوں نے ارسلان کو سمجھایا کہ خاندانی لڑکیوں کو اس طرح نمائش کے لیے پیش نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے دلیل دی کہ اگر تم نے مل کر اسے ناپسند کر دیا تو اس معصوم کی عزت نفس کا کیا ہوگا؟ میری پسند پر بھروسہ رکھو۔ ارسلان خاموش تو ہو گیا، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے اس کی مرضی کے خلاف مجبور کیا گیا ہے۔ دوسری طرف حیا کے گھر والے بھی اس رشتے پر راضی ہو گئے۔ حیا کے والدین ارسلان کی شرافت اور خاندانی پس منظر سے واقف تھے۔ زبیدہ بیگم نے جلد از جلد شادی کا اصرار کیا اور یوں چند ہی ہفتوں میں ارسلان اور حیا کا نکاح ہو گیا۔ شادی کی پہلی رات جب ارسلان نے حیا کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ حیا نہ صرف سیرت کی اچھی تھی بلکہ اس کی خوبصورتی بھی بے مثال تھی۔ اس کی جھیل جیسی آنکھیں اور پروقار خاموشی نے ارسلان کو مسحور کر دیا۔ وہ تمام اعتراضات بھول گیا جو اس نے شادی سے پہلے کیے تھے۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ ارسلان اور حیا کی زندگی خوشیوں سے بھر گئی، اور جب ان کے ہاں ننھے ریان کی ولادت ہوئی تو گھر میں جیسے بہار آ گئی۔ ارسلان حیا کا دیوانہ تھا اور حیا نے بھی اپنی محبت اور سلیقہ مندی سے سسرال کو جنت بنا دیا تھا۔ ارسلان کا کنسٹرکشن کا بزنس عروج پر تھا۔ اسی دوران اس کے پرانے وفادار سیکرٹری ریٹائرڈ ہو گئے اور ان کی جگہ ایک جدید اور پرکشش لڑکی علینا نے لے لی۔ علینا عام سے زیادہ اپنی اداؤں اور میٹھی باتوں سے ارسلان کو متاثر کرنے لگی۔ ارسلان جو اب تک ایک مثالی شوہر تھا، آہستہ آہستہ علینا کے سحر میں گرفتار ہونے لگا۔ گھر کے ایک ملازم نے جب ارسلان کی بدلی ہوئی عادات کا اندازہ ہو گیا تھا، حیا کو فون کر کے ہوشیار کیا، بی بی جی، آپ ایک بار صاحب کے دفتر جا کر دیکھیں، وہاں سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ حیا نے پہلے تو اسے وہم سمجھا، لیکن جب ارسلان کی بے رخی بڑھی اور وہ دیر رات گھر آنے لگا تو حیا نے ایک دن اچانک دفتر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس نے علینا کو دیکھا۔ علینا کی نظروں میں حیا کے لیے ناپسندیدگی واضح تھی۔ حیا خاموش لوٹ آئی۔ وہ کسی شک کی بنیاد پر اپنا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ارسلان کے دل میں علینا کی نوخیزی اور اس کی آزادی نے گھر کر لیا تھا۔ اسے وہ پرانا مطالبہ یاد آنے لگا کہ کاش میں نے اپنی پسند سے شادی کی ہو۔ ایک دن ارسلان نے بم پھوڑا۔ اس نے حیا اور زبیدہ بیگم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، میں علینا سے شادی کر رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کو خود پسند کیا ہے۔ حیا، اگر تم رہنا چاہتی ہو تو رہو، ورنہ تم آزاد ہو۔ زبیدہ بیگم یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے ارسلان کو بہت سمجھایا، غیرت دلائی، لیکن ارسلان پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ امی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ نے میری پسند کا خیال نہیں رکھا تھا۔ زبیدہ بیگم نے جب دیکھا کہ بیٹا اندھا ہو چکا ہے تو انہوں نے ایک آخری اور بڑا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ارسلان کو بلا کر کہا، ٹھیک ہے ارسلان، تمہیں تمہاری پسند مبارک ہو، لیکن یاد رکھنا، تمہارے والد نے تمام جائیداد، یہ گھر اور بینک بیلنس میرے نام کیا تھا۔ آج میں قانونی طور پر یہ سب کچھ اپنی بہو حیا اور پوتے ریان کے نام کر رہی ہوں۔ تمہارے پاس اب صرف وہ ہے جو تم خود کماؤ گے۔ جاؤ، علینا کو بتا دو کہ تمہارے پاس اب کچھ نہیں رہا۔ اگر وہ پھر بھی تم سے شادی کرے تو شوق سے کرو، لیکن اس گھر کے دروازے تم پر بند رہیں گے۔ ارسلان کو اپنی قابلیت پر بہت ذوق تھا۔ اس نے کہا، مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، میں خود کما سکتا ہوں۔ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا اور علینا سے شادی کر لی۔ شادی کے ابتدائی چند ماہ تو ہنی مون کی طرح گزرے۔
لیکن جلد ہی حقیقت سامنے آنے لگی۔ ارسلان کے بزنس میں اچانک ایک بڑا گھاٹا ہوا اور اسے بھاری قرضہ ادا کرنا پڑا۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ جب اس نے علینا سے اپنی شاپنگ اور فضول خرچی کم کرنے کو کہا تو علینا کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ محبت جو علینا جتاتی تھی دراصل ارسلان کے بینک بیلنس اور اس کی عالی شان زندگی سے تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ارسلان کے پاس اب کچھ نہیں بچا اور جائیداد بھی اس کی ماں نے پہلی بیوی کے نام کر دی ہے تو اس نے روز روز کے جھگڑے شروع کر دیے۔ ایک دن علینا نے صاف کہہ دیا، میں نے ایک کامیاب بزنس مین سے شادی کی تھی، ایک فقیر سے نہیں۔ تم اپنی جائیداد واپس نہیں لا سکتے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ علینا اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ ارسلان سڑک پر آ گیا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب حیا اس کے تھکے ہوئے قدموں کی آہٹ سن کر گرم چائے لیے کھڑی ہوتی تھی، اور اس کی ماں کی وہ نصیحت کہ سکون ایک ہی بیوی سے ملتا ہے۔ اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک شام وہ خاموشی سے اپنے پرانے گھر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ زبیدہ بیگم اور حیا اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارسلان نے اپنی ماں کے قدموں میں گر کر معافی مانگی اور حیا کی طرف ندامت سے دیکھا۔ حیا جس نے مشکل وقت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور زبیدہ بیگم کے ساتھ مل کر گھر سنبھالا تھا، اس کا ظرف بہت بڑا تھا۔ اس نے ارسلان کو معاف کر دیا۔ زبیدہ بیگم نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، بیٹے، انسان جب اپنوں کی قدر نہیں کرتا تو غیر اسے ٹھوکر مار کر حقیقت سمجھا دیتے ہیں۔ ارسلان کو اس کی محبت اور اس کا گھر واپس مل گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جو اعتماد اس نے ٹھیس پہنچا کر کھویا تھا اسے بحال کرنے میں ایک عمر لگ جائے گی۔ اس دن کے بعد ارسلان نے عہد کیا کہ وہ کبھی بھی ہوس کے پیچھے بھاگ کر مخلص رشتوں کی توہین نہیں کرے گا۔ سچی خوشی اور سکون ظاہری چمک دمک میں نہیں بلکہ خلوص اور وفادار رشتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔